میں آج بھی جب وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اداس ہو جاتا ہے۔ آج سے 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے والد کا گھرانہ زمیندار گھرانہ تھا۔ وہاں پر چند آبائی ہمارے پرانے گھر تھے۔ ان میں سے ایک گھر میں ہمارے یہاں جو کام کرتے تھے، ایک قریشی خاندان، وہ اپنی دلہنوں کو لے کر آ گئے تھے۔ ہوا یوں کہ 2 بھائی تھے اور دونوں بھائیوں کی شادی دونوں سگی بہنوں سے ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں ہی خوبصورت تھیں، مگر بڑی والی بہت حسین تھی۔ سانولی سلونی، تیکھے نین نقش کی، اوپر سے کم عمری کا بھولا پن، مناسب قد و قامت۔ ہمارے گھر اکثر آتی تھی۔ امی سے بہت محبت کرتی تھی اور امی کو اپنی والدہ کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اس کے انداز میں بڑا بھولا پن تھا اور وہ باتیں بڑی سیدھی سادی کیا کرتی تھی۔ شمع نام تھا، اسم با مسمہ تھی۔ اس کی ناک بڑی تیکھی تھی، اس میں پڑا ہوا ناک کا پھول بےحد حسین لگتا تھا۔ جب وہ بات کرتی تھی تو میں اس کی ناک کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ 1-1.5 سال بعد ہی اللہ رب العزت نے اسے بیٹے کی خوشخبری سنائی اور اس کے 2 سال بعد اس کے یہاں بیٹی ہوئی۔ شوہر غریب تھا، اس سے بےحد شکایتیں تھیں کہ مجھے اچھے کپڑے نہیں بناتے ہیں، مجھے اچھا برقع نہیں بنواتے ہیں، مجھے زیور نہیں بنواتے ہیں۔ وہی جو عموماً خواتین کو ہوتی ہے کہ چاہے وہ بڑے گھر کی ہوں یا چھوٹے گھر کی ہوں، انہیں اس بات کے ارمان و تمنا رہتی ہے کہ ان کے اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، اپنے حساب سے وہ بہتر سے بہتر پہننا اوڑھنا چاہتی ہیں۔ اچھا لگتا تھا اس کی باتیں، ہلکی پھلکی، معصومیت بھری۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن گرمیوں کا دن تھا، لوئیں چل رہی تھیں، وہ ہمارے یہاں آئی۔ امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ہمیں بھی اچھا لگتا تھا جب وہ ہمارے پاس آتی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور وہی عورتوں والی باتیں کہ میرے شوہر نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے لیے وہ نہیں کیا۔ پھر وہ بتانے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے بہت ضد کی اور اس نے میرے لیے ہرے رنگ کا برقع بنایا ہے۔ اس دور میں ان کی برادری میں ہرے رنگ کا برقع بہت زیادہ چل رہا تھا۔ وہ اس ہرے برقعے کو بھی لے کر آئی تھی اور اس کے شوہر نے ایک نیا سوٹ بھی بنایا تھا۔ 6 ماہ کی بیٹی گود میں تھی اور 2 سال کا بیٹا گھر میں دوڑتا ہمارے مزاج میں بڑا زمیندارانہ پنا ہمارے والد نے ڈال دیا تھا، لیکن وہ اتنی معصوم تھی کہ وہ آتی ہوئی ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ جس دن اس نے ہم سے بہت ساری باتیں کی، وہ رات کو اپنے گھر چلی گئی۔ اچانک ہی رات کے کسی پہر ہمارے گیٹ پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ بڑا آہنی گیٹ، اس کی زور زور سے رات کی دستک اور گاؤں کا ماحول، عجیب مہیب سناٹا، ایک دم خوف سے دل کانپ گیا۔ والد صاحب نے جا کر گیٹ کھولا تو ان کے جو کرمچاری تھے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ والد نے پوچھا کہ خیریت ہے، اتنی رات میں کیوں کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی شمع کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، لہٰذا گاڑی دے دی جائے تاکہ ہم اپنی بیوی کو لے جائیں اور اس کا علاج کرا سکیں۔ والد صاحب بہت گھبرا گئے اور ان لڑکوں سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ والد صاحب نے اپنی گاڑی فوراً پیش کر دی۔ شمع کو گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ سنا ہے کہ پہلے تو اسے جھڑوانے والوں کے پاس لے گئے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے، لیکن چند گھنٹوں بعد اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ محض چند گھنٹوں کے بعد اس کی لاش گاڑی میں رکھ کر واپس آ گئی۔ ہمارے صدر دروازے کے باہر گاڑی کھڑی ہو گئی۔ والد نے کہا کہ ہم بھی جا کر دیکھ لیں۔ میں نے گاڑی کے اندر جا کر جھانک کے دیکھا۔ اس کی وہی ستوا خوبصورت ناک جس میں مجھے اس کی لونگ بہت اچھی لگا کرتی تھی، آج بھی ایسی ہی تھی۔ چہرے پر ذرا سی بھی مردگی نہیں چھائی ہوئی تھی۔ ایسی بھری جوانی میں اس کی موت کہ روح بھی کانپ گئی۔ ہمیں تو جیسے صدمہ لگ گیا، ہم نے کسی غیر سے اتنی محبت کبھی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اس کی موت کے متعلق بہت ساری افواہیں گرم ہو گئیں۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ جس وقت سانپ نے کاٹا تھا وہ اس وقت بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور یہ مانا جاتا ہے کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے سانپ اوپر چڑھتے نہیں ہیں اور کاٹتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آس پاس کہیں بھی جب اس نے یہ کہا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے تو کہیں بھی سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے سانپ نے نہیں کاٹا تھا بلکہ سانپ کے خوف سے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس کی موت ایک معمہ بن گئی۔ 2 معصوم بچے ماں سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد جب اسے نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو اچانک ہی اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی۔ ان کی برادری کی عورتوں نے شور مچا دیا کہ یہ حیات ہے۔ اسے فوراً نہانے کے تختے سے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر پھر سے لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کی تدفین ہو گئی۔ اس کی تدفین کے 6 مہینے بعد یہ افواہ اڑنے لگی کہ کچھ سپیرے آئے تھے اور اس کے جسم خاکی کو اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں یہاں تک یہ افواہ اڑائی کہ اسے کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سپیرے اسے راجستھان لے گئے۔ اس قدر افواہ اڑائی گئی، اس کے شوہر پر اس قدر زور اور دباؤ ڈالا گیا کہ اس نے قبر کشائی کروائی۔ قبر میں سنا ہے واقعی اس کا جسد خاکی نہیں تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
میری امی اس کے شوہر سے بہت پوچھا کرتی تھیں کہ کیا واقعی تم نے اس کی قبر کشائی کرائی ہے، لیکن آج تک ہمیں صحیح بات نہیں معلوم ہوئی۔ بہرحال ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔ آج بھی یاد کرتی ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور اس کی زندگی ایک معمہ بن گئی، اس بات کا اور دکھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔